اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی. کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا. فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ اللہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو. آمین یا رب العالمین. داتا فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے بعض اوقات رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز ہم ایک دفعہ پھر ریزیوم کر رہے ہیں، اور یہ جو ریڈنگ سیشنز ہیں میں خاص طور پر ان تمام مرحومین کو یاد کرتا ہوں جو ہمارے سے متعلق ہیں، ہماری فیملی ممبرز ہیں. خاص طور پر مجھے اپنی والدہ، صبا کی نانی، شاہزین، مبینہ آپا اور دیگر ہمارے جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان تمام کے پیرنٹس جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اگر ہمیں کوئی ثواب حاصل ہو تو ہم ان کی ارواح کو ضرور اس میں یاد کرتے ہیں اور یہ ثواب ان کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہم روح کا چیپٹر پڑھ رہے تھے، اور جیسا کہ ہماری میموریز میں ہے یہ کشف المحجوب کے 4 حصے ہیں، اور یہ کتاب کا تیسرا حصہ ہے. اور اس تیسرے حصے میں داتا صاحب ان کے دور میں جو 12 صوفی گروپس تھے، جس میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ 10 گروہ جو تھے وہ حق پر تھے اور 2 گروہ مردود تھے. تو داتا صاحب ان کا احوال بتاتے ہیں. ہر صوفی گروپ کسی ایک صوفی کانسیپٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو فرقہ حلولیہ ہے یہ 2 گروہوں پر مشتمل تھا. یہ صوفی گروہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور اس کے مردود ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ روح کے کانسیپٹ کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے، اور روح کی جو مس انٹرپریٹیشن ہے وہ شرک پر کلمنیٹ کرتی ہے، توحید سے تصادم میں آتی ہے. اس لیے داتا صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ روح کے بارے میں جو کریکٹ ہماری انٹرپریٹیشن یا ہمارا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں آگاہ کریں. تو اگر ہم اس پورے سیکشن کا
جو کل کی گفتگو بھی ہوئی ہے اور جس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے اس کو اگر ہم مربوط انداز میں روح کے حوالے سے ایک دفعہ کوئکلی ریکیپ کر لیں تو دا صاحب نے اس بات پر ایمفسس کیا کہ روح کے بارے میں نالج کو حاصل کیا جائے، کیونکہ اگر مس انٹرپریٹیشن ہو گئی تو ہم شرک میں، الہاد میں، گمراہی میں، یعنی سیدھی لائن سے ہم ہٹ جائیں گے۔ پھر دا صاحب نے فرمایا مگر یاد رہے کہ ریشنالٹی کے پلین پر عقل عاجز ہے کہ وہ روح کی حقیقت کو جان سکے، کیونکہ رب تعالیٰ اس کا خالق ہے اور روح ایک سٹل چیز ہے اور اس کا صحیح علم صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اس کا پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر دادا صاحب نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوز کی انسٹیگیشن پر یہ سوال پوچھا گیا کہ روح کیا ہے۔ تو دادا صاحب یہاں پر امپلائی کرتے ہیں کہ دو ایکسٹریم ویو پوائنٹس ہو سکتے تھے۔ ایک ویو پوائنٹ یہ ہو سکتا تھا کہ روح کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ جسمانی باڈی ہوتی ہے اور ہم زندہ ہوتے ہیں اور جب ہم مر جاتے ہیں تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی روح آن اٹس اون کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ویو پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا ایکسٹریم ویو پوائنٹ یہ ہے کہ روح ہی سب کچھ ہے، روح ہی خالق ہے، روح ہی مدبر ہے، ڈیزائنر ہے، ڈیٹی ہے، گاڈ ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہو سکتی تھی جو کہ دونوں غلط ہوتی۔ تو دا صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آقا پر جب وحی نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ روح کی ایگزسٹنس کی افرمیشن ہے کہ روح ایک چیز ہے، ایک ایگزسٹنس ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ روح کے بغیر ہم زندہ ہیں، مطلب روح کی ایک حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، امر ربی ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر داتا صاحب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ آقا نے فرمایا روح جو ہے وہ ارواح لشکر ہے، جمع کیے ہوئے لشکر، اور جو عالم بالا میں ارواح اکٹھی تھیں، شناسائی رکھتی تھیں، وہ عالم زیریں یعنی اس دنیا میں بھی وہ شناسا ہوتی ہیں، اور جو وہاں پر دور تھیں، مختلف تھیں، وہ یہاں پر بھی مختلف یا اختلاف میں رہتی ہیں یا وہ اپنی اپنی راہ لیتی ہیں، ان کا گیپ یا گلف رہتی ہے۔ داتا صاحب نے اس سے یہ انفر کیا کہ روح کی ایگزسٹنس ہے، مگر روح ایک کریٹڈ ریالٹی ہے، اس کو کبھی بھی اٹرنل نہیں سمجھنا، کیونکہ اگر اس کو اٹرنل سمجھا جائے گا تو پرابلم شروع ہو جائے گی اور شرک کی طرف ہم نکل جائیں گے۔ اب داتا صاحب نے پھر تین اور آرگومنٹس پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں فلاسفرز اور تھیولوجنز نے چیزوں کو کرپٹ کیا ہے، کنٹامینیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا تھیولوجنز نے جب بحث کی تو انہوں نے کہا روح از ایکول ٹو لائف، روح لائف ہے۔ تو دا صاحب نے کہا کہ اگر ہم روح کو لائف مان لیں تو روح ایک پراپرٹی ثابت ہوگی، ارض پراپرٹی کو کہتے ہیں، اٹ وڈ بی اے پراپرٹی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ارواح لشکر ہیں، تو لشکر جو ہے وہ ایک ایسنس ہوتا ہے، جوہر ہوتا ہے، پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو تھیولوجنز جنہوں نے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کیا کہ روح لائف ہے، یہ فلاڈ ہے آرگومنٹ۔ پھر انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ روح اور لائف انٹر کنیکٹڈ ریالٹیز ہیں، یعنی جس بندے میں لائف ہوتی ہے اس میں روح ہوتی ہے، جس میں روح ہوتی ہے اس میں لائف ہوتی ہے، یہ کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ دا صاحب نے اس آرگومنٹ کے اوپر بھی گفتگو فرمائی اور کہا کہ اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی اسپرٹ ایک پراپرٹی ثابت ہوگی، لیکن اسپرٹ ایک پراپرٹی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ لشکر ہے تو یہ بذات خود ایک اینٹٹی یا ایک ایگزسٹنس ہے۔ پھر دا صاحب نے کہا کہ اب میں اللہ والوں کا آرگومنٹ سنت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دا صاحب نے کہا کہ دیکھیں، لائف اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اللہ جس کو زندہ کر دے وہ زندہ ہے، اور روح ایک کریٹڈ باڈی ہے، کریٹڈ سٹل باڈی، جس کو اللہ رب العزت عام طور پر زندہ لوگوں کے اندر امانتاً رکھ دیتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ جو زندہ ہو وہ اسپرٹ سے اس کو زندہ کریں، وہ اپنے حکم سے زندہ کرتے ہیں، اسپرٹ سے زندہ نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے اس آرگومنٹ کو کلیریفائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب ہم سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو ہم زندہ رہتے ہیں، حالانکہ ہماری اسپرٹ سیر پر گئی ہوتی ہے، وہ خواب میں کہیں اور ہوتی ہے. بٹ وی آر الائیو. تو وی آر الائیو بیکاز آف Allah's حکم، ناٹ بیکاز آف اسپرٹ. اور دا صاحب نے پھر دوبارہ یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارواح لشکر ہیں، اور اس پر انہوں نے ایمفسائز کیا، اور اس سے انہوں نے یہ استنباط کیا، انفر کیا کہ روح سٹل باڈی ہے جس کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے آ جا سکتی ہے. اللہ کے حکم سے اٹ از اے موبائل ریالٹی. لیکن جب بندہ یہاں پر عالم ناسوت میں ہوتا ہے تو امانتاً اللہ اس کو وقتی طور پہ ایک قید، کسی ایک کیفیت کہہ لیں گے، جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ یہاں پر قیام کرتی ہے. مگر یہ ہے موبائل ریالٹی، ٹیمپریرلی وہ اسٹیشنری ہوتی ہے. دا صاحب نے کہا کہ اگر وہ لشکر ہے تو وہ آ اور جا سکتی ہے. اور پھر دا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تھے تو انہوں نے انبیاء اعظام سے ملاقات کی تھی، تو وہ سارے انبیاء اصل میں ارواح کی شکل میں وہاں پر موجود تھے. وہ ان کی اسپرٹس تھی، کیونکہ ان کی باڈی تو ان کی گریو میں تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپرٹ سے اس وقت جو وہ اسپرٹس آف دا پروفٹ تھی، اور ان کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس تھی. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات دا صاحب نے یہ کہی کہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اسپرٹ کی پراپرٹی کانشسنس ہے، شعور ہے. یہ باڈی کی پراپرٹی نہیں ہے. انسان کی کانشسنس وہاں پر ہوگی جہاں پر اس کی اسپرٹ ہوتی ہے. اگر وہ اس دنیا میں اسپرٹ کے ساتھ موجود ہے، تو یہاں پر میں کانشس ہوں تو اپنی اسپرٹ کی وجہ سے کانشس ہوں. اور کل کو اگر میں ڈیڈ ہوتا ہوں تو میری کانشسنس وہاں پر ہوگی جہاں پر میری اسپرٹ ہوگی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بٹوین دا لائنز، اور اس کو لکھا بھی ہے انہوں نے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ بندے کے پاس اسپرٹ نہ ہو اور وہ کانشس بھی ہو. یہ نہیں ہوگا. کانشسنس کے لیے اسپرٹ کا ہونا ضروری ہے. تو اس ساری بات سے دادا صاحب نے ایک چیز کو اسٹیبلش کیا، اور جو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی، کہ روح ایک اپنی ایگزسٹنس رکھتی ہے. پہلے تو انہوں نے ایگزسٹنس کو اسٹیبلش کیا کہ اللہ رب العزت نے روح کو ایگزسٹنس دی ہے. اب دوسری بات انہوں نے ہم سے شیئر کی کہ یہ ایگزسٹنس رکھتی ہے، کیا یہ قدیم ہے، اٹرنل ہے، ان کریٹڈ ہے، یا یہ کریٹڈ ہے؟ کیونکہ اگر اس کو اٹرنل سمجھا جائے گا تو کنکلوژنز اور نکلیں گے، اس کو کریٹڈ سمجھا جائے گا تو کنکلوژنز کچھ اور نکلیں گے. تو سب سے پہلے تو دا صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ روح کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں، اس کو گاڈ سمجھتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ ریلیجنز ایسے بھی ہیں جو روح کو کریٹر سمجھتے ہیں، یا ایک میڈیم سمجھتے ہیں کہ جس کے تھرو یہ کریشن کا پروسیس ہوا ہے. اس پہ انہوں نے کرسچینٹی کی بات کی، انہوں نے چائنیز کی بات کی، انہوں نے ہندوز کی بات کی، انہوں نے اسماعیلیز، باطنیز، کرامتیز ان کی بات کی کہ ان کے بھی اسپرٹ کے معاملے میں جو آرگومنٹس ہیں وہ ٹوٹلی فلاڈ ہیں. اب دا صاحب نے یہ بحث شروع کی کہ روح ایگزسٹنس رکھتی ہے، مگر کیا یہ اٹرنل ایگزسٹنس ہے، قدیم، یا یہ کریٹڈ ایگزسٹنس ہے، حادث؟ اس کا کمپیریزن، اور یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا. تو دا صاحب نے کہا کہ اگر یہ کچھ لوگ روح کو مسٹیکنلی قدیم کہتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روح قدیم ذاتی ہے، اسینشل لیول پر اٹرنل ہے، یا قدیم زمانی ہے، ٹائم کے لیول پر کسی سے پرائر ہے، باڈی سے قدیم ہے، یعنی ٹائم کے لیول پر، اسینشل قدیم نہیں ہے. ان کا کیا مطلب ہے قدامت کا؟ تو دا صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی قدیم کا مطلب ہے ٹائم وائز قدیم ہونا، زمانی طور پہ قدیم ہونا، کہ اسپرٹ واز کریٹڈ پرائر ٹو باڈی اور ہیومن باڈی، تو وی اگری ود دس. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات سامنے ہے. آقا نے خود بھی فرمایا ہے کہ ارواح کو ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے خلق کیا تھا.
تو اسپرٹس، اور ویسے قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے اسپرٹس کو جمع کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اسپرٹس، باڈیز تو ابھی بنی بھی نہیں تھی، اسپرٹس تو اللہ کی عبادت میں تھیں، اللہ کے قریب تھیں. یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے. تو دادا صاحب نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانی ہے، وی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. یہ پہلا آرگومنٹ، اس کو انہوں نے اگری کر لیا ان سے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ قدیم زمانی نہیں، قدیم ذاتی، ہم ٹائم کے اعتبار سے قدیم نہیں کہہ رہے بلکہ ہم اٹرنٹی کے اعتبار سے قدیم کہہ رہے ہیں. تو دادا صاحب کہتے ہیں اب دو طرح کی حالتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر روح قدیم ہے ذاتی طور پر، بذات خود قدیم ہے، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ روح اپنی پاور کہاں سے ڈرائیو کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ قدیم ہے تو اپنی وہ پاور خود ڈرائیو اپنے آپ سے کر رہی ہے، سیلف سسٹیننگ ہے، پاور خود ڈرائیو کر رہی ہے. تو دادا صاحب نے کہا اب اس پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اگر روح قدیم ہے، اپنی پاور خود ڈرائیو کر رہی ہے، تو باقی چیزوں کی بھی یہی روح کریٹر ہے، یہ کریٹر ہے باقی چیزوں کی بھی. تو دادا صاحب نے کہا کہ اگر وہ کہیں کہ نہیں، وہ باقی چیزوں کی کریٹر تو نہیں ہے مگر خود وہ اپنی پاور خود ڈرائیو کرتی ہے اور وہ قدیم ہے، تو اس سے یہ کنکلوژن ڈرا ہوگا کہ کوئی قدیم کریٹر بھی سیپریٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. روح کو تو اس نے ایگزسٹ نہیں کیا ہوا، روح کو تو کریٹ نہیں کیا ہوا، اس نے روح کو کریٹ نہیں کیا، روح تو خود سیلف سسٹیننگ تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک قدیم کریٹر ہے جو باقی چیزوں کو بھی کریٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح کو ایک کریٹر نے گھیرا ہوا ہے. روح قدیم کلیم کر رہی ہے اپنے آپ کو، کریٹر بھی قدیم کلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور وہ ایسا کریٹر ہے کہ اس نے باقی چیزوں کو کریٹ کیا مائنس دس روح، مگر اس نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ روح جو قدامت کا کلیم کر رہی تھی، اٹرنل ہونے کا کلیم کر رہی تھی، اس کے ارد گرد ایک کریٹر نے اس کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ اس کی قدامت پر سب سے بڑا ریبٹل ہے. کیونکہ قدیم وہ نہیں ہوتا جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ ہو، یہ تو ایک کریٹر اس کو سراؤنڈ کر رہا ہے، اس کے تو فنٹ فکس پوائنٹس ہیں. تو دادا صاحب نے کہا یہ آرگومنٹ ان کا ٹوٹ گیا، ختم. کہ روح، انہوں نے کہا روح اٹرنل ہے، ہم نے مان لیا، چلیں فار آرگومنٹ سے ایک مان لیتے ہیں. اچھا اپنی پاور کہاں سے لیتی ہے؟ اپنی پاور اپنے آپ سے لیتی ہے. دوسروں کو کریٹ کرتی ہے؟ نہیں، دوسروں کو کریٹ نہیں کرتی. دوسروں کو کون کریٹ کرتا ہے؟ کوئی اور کریٹر کریٹ کرتا ہے. تو وہ کریٹر پھر باقی سب کو کریٹ کر رہا ہے، روح بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ قدیم نہیں ہے، اس کے تو ہمیں فکسڈ فنٹ پوائنٹس مل گئے. قدامت کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ انفینٹ ہوتی ہے، اٹرنل اینڈ انفینٹ، ختم. اب دوسرا سوال پیدا ہوا. دادا صاحب نے کہا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ قدیم بھی ہے، وہ اپنی پاور بھی اس کے پاس ہے اور وہ چیزوں کو کریٹ بھی کرتی ہے، روح چیزوں کو کریٹ بھی کرتی ہے. تو دادا صاحب نے کہا اچھا روح چیزوں کو کریٹ بھی کرتی ہے، فار آرگومنٹ سے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ روح نے چیزوں کو بھی کریٹ کیا. اب یہ روح ہے کہاں؟ نے کہا جی وہ روح تو باڈی میں ہے. تو باڈی تو فکس تھی، باڈی تو حادث تھی، باڈی تو فنٹ تھی. اگر یہ انفینٹ کسی فنٹ کنٹینر میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ بھی فنٹ ہے، تو یہ قدیم تو نہ ہوئی، یہ تو حادث ہوئی. اور دادا صاحب نے کہا اگر وہ یہ کہیں، دیکھیں تین لیولز پہ انہوں نے، ویسے اس سے زیادہ ہماری ہیومن ریشنالٹی کام نہ کر رہے، ہم ابھی بھی دادا صاحب پہ سلوٹ مار دیں کہ آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ان کے آرگومنٹ کو ریبٹ کر دیا، ریفیوٹ کر دیا. انہوں نے کہا لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ روح بذات خود ایسنس نہیں ہے، ایک کوالٹی ہے کسی قدیم کی، یعنی کہ گاڈ کی، قدیم گاڈ کی وہ کوالٹی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. تو اب ہم پوچھیں گے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ سٹے کہاں کر رہی ہے؟ تو دادا صاحب نے کہا یہ دو جگہ پہ سٹے کر سکتی ہے، یا محل کے اندر سٹے کر سکتی ہے یا لا محل کے اندر سٹے کر سکتی ہے. اگر یہ محل میں سٹے کرے، محل میں، تو محل بھی تو فکسڈ ہے، اس سے بھی اس کا حادث ہونا ثابت ہو جائے گا. اگر یہ لا محل میں سٹے کرے
تو لا محل بھی تو ایک کنٹینر ہے, تو تب بھی اس کا حادث ہونا ثابت ہو جائے گا. جب بھی یہ کسی کنٹینر میں کنٹین ہوگی تو اس کا قدیم ہونا اس پہ زد پڑ جائے گی, وہ حادث ہو جائے گی, کیونکہ وہ کسی فنٹ کنٹینر میں آ رہی ہے. تو دا صاحب نے فرمایا کہ یہ سب ان لوگوں کی, جو لوگ ٹرانس مائگریشن کے اوپر بلیف رکھتے ہیں کہ روح ایک باڈی سے دوسری باڈی پہ جا سکتی ہے, اور دا صاحب نے کل یہ بھی کہا تھا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, لیسٹ آئی فارگیٹ, دا صاحب نے کہا تھا ایک بات ذہن میں رکھو, اللہ رب العزت کا ایک پرنسپل ہے, جس طرح ایک باڈی کے لیے دو لائیوز نہیں ہیں, اس زمین کے اوپر ایک باڈی کے لیے دو لائیوز نہیں ہیں, اسی طرح ایک باڈی کے لیے دو اسپرٹس نہیں ہیں. کسی کی اسپرٹ کسی دوسرے کی باڈی میں نہیں جا سکتی. جو آپ ہیں وہ آپ ہی کی باڈی میں آپ کی اسپرٹ آئے گی. یعنی اصل میں اللہ رب العزت نے فہد کی اسپرٹ پہلے بنائی تھی, وہ ایک کانشیس بینگ ہے, وہ فہد کی باڈی میں آئی ہے, وہ کسی اور کی باڈی میں نہیں جا سکتی. کوئی ولی آپ کی نعوذ باللہ روح, اس کی روح آپ کی باڈی میں نہیں آ سکتی اور آپ کو حال نہیں پڑ سکتا. دا صاحب نے یہ کل اس کے اوپر سخت تنبیہ کی ہے. تو دا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹرانس مائگریشن یعنی تناسخ, یعنی یہ اس طرح کی جو سائیکلیکل ویوز ہیں کہ لائف چلتی رہتی ہے, یہ جب تک وہ آواگون اور وہ سارے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اصل میں ریبٹ کر رہے ہیں دا صاحب پورے طریقے سے. تو دا صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ بڑے بلند ہیں ان تمام چیزوں سے جو کہ ہم نے اسپرٹ کے ذریعے سے ان کے ساتھ جوڑی ہیں. اور انہوں نے کل کہا کہ اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کی لامتناہی حمد بیان کرو. فنٹ حمد والا گاڈ نہیں ہے ہمارا, گاڈ بھی وہ ہے جس کی حمد بھی انفینٹ ہے. اور دا صاحب نے ایک اور آخر میں بات کہی جو بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ صوفی جو ہیں وہ اسپرٹ کے بارے میں صحیح بات نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. دا صاحب جب کریشن کی بات کر رہے ہیں کہ گاڈ نے کریشن کی, تو داتا صاحب پرنسپل آف سیپریشن میں بلیو کرتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فاصلہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اندر نعوذ باللہ یہ کریشن نہیں کی. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق موجود ہیں, اور اللہ نے اپنی شان تخلیق کے مطابق نتھنگنیس سے چیزوں کو وجود دیا, اور ان میں ایک سیپریشن ہے جو کہ لور اور بلاوڈ میں بھی رہتی ہے, جو کہ عبادت گزار اور عبادت کرنے والے میں رہتی ہے, اور وہ ہمیشہ رہے گی. اگر ہم یہ مان لیں کہ اسپرٹ گاڈ کی پراپرٹی ہے اور وہی اسپرٹ ہمارے اندر ہے, تو اس سے شرک ہو جائے گا. اور وحدت الوجود کی جو مس انٹرپریٹیشن کہہ لیں, یا جو اس کا برانڈ یا ویرینٹ یہاں پہ چل رہا ہے, وہ ورلڈ کے لیول پر شرک, آپ کو شرک کی طرف لے کے جا سکتا ہے. داتا صاحب کے اسکول آف تھاٹ کی حد تک یہ جو سیکشن ہم نے پڑھا ہے, وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں ضرور پیدا کیا ہے, اپنے حکم سے پیدا کیا ہے, لیکن تم ایک حادث ریالٹی ہو, اور اللہ تمہیں ڈسٹروائے بھی کر سکتا ہے. یو آر اے پیرشبل بینگ, تم حادث ہو. دا صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا, اتحاد, وصال, فنا. اگر ہم اس کو فزیکل سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی فزیکل یونین اس کے ساتھ ہے, تو دس از شرک اینڈ دس از مطلب انڈمسبل. کہہ رہے ہیں کہ جب مولویوں نے تھیولوجنز اور فلاسفرز کے فلوسافیکل کانسیپٹس آن اسپرٹ صوفیوں کے کھاتے میں ڈالے, تب سے پرابلم شروع ہوئی. اور انہوں نے اپنی بے وقوفی میں اولیاء اللہ کا اسپرٹ کے بارے میں لٹریچر پڑھا ہی نہیں, جیسے یہ میں نے بیان کیا یہاں پہ. اگر وہ بیان کر لیتے تو وہ کبھی صوفیوں کو ٹارگٹ نہ کرتے اور کبھی اولیاء اللہ سے منہ نہ موڑتے. کل انہوں نے سیکشن کو یہاں پر کلمنیٹ کرایا اس بات پہ کہ اہل ظاہر نے جب تھیولوجن سے یہ سنا کہ اہل تصوف کا اسپرٹ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, یہ جو اسپرٹ نعوذ باللہ اٹرنل ہے, تو وہ صوفیہ کرام سے انہوں نے منہ موڑ لیا, اور انہوں نے کہا سارے صوفی بھی اسپرٹ کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں کہ مولویوں نے اپنا ہی نقصان کیا, کیونکہ اولیاء اللہ تو فیم کے پیچھے ہی نہیں ہے, ان کو آپ ایکسیپٹ کر دیں, ریجیکٹ کر دیں, ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. لیکن نقصان مولویوں کا خود ہو گیا
کہ وہ جو دین کا انٹرنل تھا وہ اس کو پھر پانے سے قاصر رہ گئے اور وہ ٹیکسٹ میں پھنسے رہ گئے. بہرحال ہم نے ایک ویک سا ریکیپ کیا ہے جو کہ جسٹس تو نہیں کرتا جس خوبصورتی کے ساتھ داتا صاحب نے ہمیں اسپرٹ کے بارے میں بتایا ہے. آج کا سیکشن جو ہے مختصر ہے مگر پاورفل ہے, بیوٹیفل ہے. روح کے متعلق مشائخ کے اقوال, صوفی ماسٹرز روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہ ہمیں یاد رہے گا, روح کریٹڈ چیز ہے, کریٹڈ, ایٹرنل نہیں ہے. ایک شیخ فرماتے ہیں روح جسم میں ایسی ہے جیسے آگ لکڑی میں. شیخ کیا فرماتے ہیں؟ روح جسم میں ایسی ہے جیسے آگ لکڑی میں. اب یہ بہت ہی خوبصورت ہے. جب لکڑی اور آگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی یونین ایسی ہوتی ہے کہ لگ یوں رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے. وہ آگ اور وہ جو لکڑی کو اگر ہم فار آرگومنٹ سے ایک باڈی سمجھ لیں اور آگ کو فار آرگومنٹ سے ایک ہم اسپرٹ سمجھ لیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب ایک ہی ہو چکی ہیں. لیکن آگ ہے اور لکڑی ہے, اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال تو داسا فرماتے ہیں پس یاد رہے آگ مخلوق ہے. فائر از آلسو اے کریٹڈ ریالٹی. اور کوئلہ مصنوعی چیز ہے. کوئلہ وہ جلی ہوئی لکڑی ہے نا, مصنوعی بھی کریٹڈ کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا مصنوعات, پروڈکٹس جو کموڈٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم خود بناتے ہیں وہ مصنوعی ہے, مصنوعات. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں آگ بھی مخلوق ہے اور کوئلہ بھی مصنوعی چیز ہے, اور حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز پر قدم کا اطلاق روا نہیں. قدم یعنی قدیم ہونے کا اطلاق. تو داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی, دیکھیں آپ, آگ کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ وہ جل رہی ہے اور اینڈ پہ ایشز میں تبدیل ہوگی, یعنی وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی تو کوئی بھی, جیسے آگ لگی ہوئی آگ بھی ختم ہو جاتی ہے, لکڑی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اسپرٹ اور باڈی پیرشبل ہیں اللہ کے ہاں, اور اللہ کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو نعوذ باللہ پیرش کر جائے. اگر اسپرٹ اللہ کی صفت ہوتی, اللہ کی کریٹڈ چیز کا پیرشبل ہونا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کی صفت ذاتی کبھی پیرشبل نہیں ہو سکتی. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز پر قدیم ہونے کا اطلاق روا نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. مشائخ میں سے حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے متعلق بہت کلام کیا. دا صاحب نے یہ بزرگوں کا پیچھے پروفائل بھی دی ہے غالباً. تو دا صاحب کہتے ہیں حضرت ابو بکر واسطی اسپرٹ کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے. آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ارواح کے 10 مقامات ہیں. دیر آر 10 اسٹیشنز آف اسپرٹ. اول, خطا کاروں کی ارواح جو تاریکی میں بند کی ہوئی ہیں اور وہ نہیں جانتی کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تو پہلی بات کیا ہے کہ جو خطا کار ہیں, اور یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دادا صاحب نے کل بھی بتایا, جیسے ہم نے پڑھا کہ اسپرٹ کی پراپرٹی ہے عقل. اگر اسپرٹ باڈی کے ملاپ کے بعد اپنی عقل سے دستبردار ہو کے رب کو پہچاننے سے باز رہے, یعنی رب کو بھول جائے, تو روح بھی تو سزاوار ہے. خالی باڈی سزاوار تھوڑی, اصل میں تو روح کانشسنس تھی جس نے اس کو دھکا نہیں لگایا باڈی کو اور نفس کا مقابلہ نہیں کیا. تو خطا کار تو روح ہی پھر. تو کہہ رہے ہیں خطا کاروں کی ارواح جو تاریکی میں بند ہے, دے آر ان ڈارکنیس, اور ایک طرح کی ہوپلسنس ہے, پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا سلوک کریں گے. تو وہ جو خوف ہے تو وہ ان کے پر طاری کیا گیا ہے. اللہ والوں پہ تو کوئی خوف نہیں ہے نا, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ تعالیٰ کی روحیں بھی پلیجر میں ہیں, بلس میں ہیں, وہ خوف میں تو نہیں ہے. لیکن گناہ گاروں کو ایک سزا یہی ہے, ابھی کوئی سزا نہ بھی دی جائے تو خوف جو مسلط کیا ہوا ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہے کہ کیا ہوگا.
خدا صاحب کہتے ہیں خطا کاروں کی ارواح جو تاریکی میں بند کی ہوئی ہیں اور وہ نہیں جانتی کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. پرہیزگاروں کی ارواح، پائس لوگ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، کسی حد تک زندگی گزاری، گناہوں سے پرہیز کیا انہوں نے. پرہیزگاروں کی ارواح جو پہلے آسمان میں ہیں، اپنے اچھے اعمال کے باعث خوش و خرم ہیں اور اپنی عبادت کی وجہ سے مسرور یعنی خوش، اور ان کی قوت سے سیر کرتی ہیں. یعنی جو اچھے ڈیڈز نے ان کو ایک پاور دی ہے، اور وہ ڈیڈز کی پاور اللہ رب العزت نے ان کو دے دی ہے، وہ پاور ان کو سیر کرنے میں مدد دیتی ہے. دے آر ایبل ٹو ٹریول. اور یہ فرسٹ جو ہیون کہہ لیں یا آسمان کہہ لیں، جو اوپر آسمان ہے توصیف صاحب، اس میں یہ سیر کرتی ہیں. مریدان حق کی ارواح، داتا صاحب نے جب ہم تصوف کا چیپٹر پڑھ رہے تھے تو مرید وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے، یعنی جو پاتھ کے لیے تیار ہے، جس نے کہا کہ میری ترجیح اول خدا ہے اور میں جی اس لیے نہیں رہا. ایک تو وہ ہے نا ہمارا لیول، حیوانوں والا لیول، دنیا بھی چل رہی ہے اور کچھ دین بھی چل رہا ہے، تو اس میں بھی اگر ہم کامیاب ہوئیں تو اللہ اگر فضل کرے تو پہلے آسمان تک شاید اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعام سے، اپنے فضل اور کرم سے، شاید ہم امید کرتے ہیں اور یقینی طور پہ امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے، شاید ہمیں وہاں پہ پہنچا دیں. لیکن وہ مریدان حق، وہ جو ٹریول کرنے کا جس نے ارادہ کیا تھا کہ میں چلنا چاہتا ہوں اور شاید وہ اس درجے پر نہیں پہنچا، تو وہ کہاں پہ پہنچ گیا؟ مریدان حق کی ارواح جو چوتھے آسمان پر اپنے صدقے معاملہ کی لذت اور اپنے اعمال صالحہ کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ رہتی ہیں. تو وہ جو ارادہ ہے، ان کے معاملے کی سچائی، آنیسٹی، they were honest in their intention، اور ان کی ڈیڈز بہت ہی پاورفل تھیں ایک عام پرہیزگار کے مقابلے میں. تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے اعمال صالحہ کے سائے میں، یعنی اپنی گڈ ڈیڈز کے شیڈ میں اینجلز کے ساتھ وہ رہتی ہیں، اور وہ فورتھ میں پہنچ چکی ہیں. پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں چوتھے لیول پہ، اہل احسان کی ارواح. احسان ایکسلنٹ لوگوں کو کہتے ہیں، ایکسلنس سے یعنی حسن احسان. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل ہے، وہ مشہور، ہم یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں. تو آقا سے حضرت جبریل نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے. پھر آقا سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک شخص جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتا ہے وہ مسلمان کے لیول پر ایک ریچول اٹین کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. جو فیتھ کے درجے پہ آتا ہے وہ پھر غیب کی چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے. تو پھر حضرت جبریل نے کہا کہ اچھا احسان کیا ہے، ایکسلنس، کہ اگر میں سب سے آگے نکل جاؤں. تو آقا نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کانشیسنس تو بیدار ہو جائے. تو اصل میں یہ کانشیسنس کی بیداری کے لیے صوفیز نکلے ہوئے ہیں نا. تو صوفیوں کا ایک نام محسن بھی ہے، ایکسلنٹ پیپل ہو آر اسٹرائیونگ فار ایکسلنس. تو داسا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھے سٹیشن میں بتایا کہ اہل احسان کی ارواح جو نور کی قندیلوں میں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، نور کے لیمپس ہیں اللہ کی شان کے مطابق جو اللہ نے خلق کی ہیں. اور وہ جو اللہ کا عرش ہے، عرش الہی ہے، وہ عرش الہی کے ساتھ ان کی اسپرٹ جو ہیں وہ ہینگ کر دی گئی. جو بھی یہ ورڈ کے لیول کی بات ہے، یعنی وہ ان کا سٹیشن وہ ہے. اور ان کی غذا رحمت الہی، اور ان کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی مرسی مل رہی ہے ڈائریکٹلی. شربت لطف، اللہ کی کرم کا، اس کی مرسی کا شربت مل رہا ہے انہیں، اور قرب حق اور نیئرنس مل گئی ہے انہیں. ایک چیز اگر ہم ایک اور یہاں پہ پاز کریں 1 منٹ کے لیے، وہ پہلے آسمان میں بڑے خوش، مگر وہ ٹریول کر رہے تھے.
یہ جو عرش کے پاس پہنچا ہے اس کا نہیں دل کرتا میں ٹریول کروں, وہ کہتا ہے میں ادھر ہی رہوں عرش کے پاس نیئرنس میں. تو جو وہاں پر ہے وہ اس کا کیا دل کرے گا کہ وہ نیچے آئے, عالم ناسوت میں آئے یا کسی اور عالم میں جائے اور ٹریول کرے. وہ تو رب کے پاس رہنا چاہے گا نا, وہ تو کہے گا مر کر پہنچا ہوں یہاں پہ. تو یہ ایک بہرحال ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ رب کے قریب ہیں آپ کی موبلٹی جو ہے وہ بظاہر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے شاید ایک کمتر آدمی کی موبلٹی ہے. بہرحال وہ اپنی شان کے مطابق موبائل ہیں, وہ بھی آتے جاتے ہیں, لشکر جو ہے. بالکل, لیکن میں ویسے ایک درجے پہ بات کر رہا ہوں. فورتھ ہم نے یہ پڑھا کہ اہل احسان کی ارواح جو نور کی قندیلوں میں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں, ان کی غذا رحمت الہی, شربت لطف اور قرب حق ہے. اور اہل وفا کی ارواح جو صفا کے حجاب اور برگزیدگی کے مقام میں خوش رہتی ہیں. اب یہ ایک طبقہ جنہوں نے رب تعالیٰ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی, پیپل آف لائلٹی, یہ بھی ایک سٹیشن ہے. اس بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صفا کے حجاب, ان کو کرٹنز میں, ٹروتھفلنس کے کرٹنز میں, اور ایک بہت ہی لافٹی سٹیشن میں وہ رہتی ہیں. اس طرح شہیدوں کی ارواح جو بہشت میں بہشتی پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں, یعنی ان کی وہ ونگز میں یا اس طرح, اور جنت کے باغوں میں جہاں چاہیں وقت بے وقت جاتی آتی رہتی ہیں. یعنی جو مارٹرز ہیں ان کو خاص قسم کے طیور عطا ہوئے ہیں, اور وہ طیور سمجھ لیں ان کی ایئر کرافٹس ہیں, وہ ان پر بیٹھ کے وہ سیر کر رہی ہیں اور وہ جنت کے گارڈنز میں ٹریول کر سکتی ہیں. عاشقان الہی کی ارواح, لورز, جو صفات حق کے نوری پردوں میں ادب و احترام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ قیام پذیر ہیں اور اللہ کے لورز ہیں. ان کو کون سے کرٹنز ملے ہیں؟ اللہ کی نوری صفات کے کرٹنز. اب یہ اصل میں یہ ورڈ کے لیول پہ جتنی چیزیں بیان ہو سکتی ہیں بیان کی جا رہی ہیں, حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو یہ بھی اینجلز کے ساتھ اور وہ نوری پردوں میں. عارفان الہی کی ارواح, اچھا عارف کون ہے؟ جو اللہ کو انڈرسٹینڈنگ کے سفر پہ نکلا ہوا ہے اور جو کسی درجے کی کمپریہنشن پا چکا ہے, وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا. جو اللہ کا نالج اس دنیا میں جس نے کوشش کی. عارفان الہی کی ارواح جو بارگاہ قدس میں رہتی ہیں, ان کا آبجیکٹیو ہی گاڈ ہے. صبح و شام کلام حق تعالیٰ سنتی ہیں اور بہشت و دنیا میں اپنے مکانات کو دیکھتی رہتی ہیں. ادھر سے دیکھ رہی ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہیں, آبزرو کر رہی ہیں. ابھی یہ 10 ہونے دیں, میں آپ کو روک رہا ہوں. اچھا آپ دیکھیں, اور اولیاء اللہ کی ارواح جو جمال الہی کے مشاہدے اور کشف حقیقت کے مقام میں ہمیشہ غرق رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتی اور نہ کسی اور چیز سے آرام پاتی ہیں. اب کچھ ایسے اولیاء اللہ ہیں جو گرینڈ قسم کے اولیاء اللہ ہیں, ان کی توجہ اپنے جنتی گھر یا دنیاوی گھر یا صفات رب پر بھی نہیں ہے. ان کا آبجیکٹو ذات رب تھا اور وہ ذات حق کی بیوٹی کے مشاہدہ کو کرنا چاہتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو دعا صاحب فرما رہے تھے عارفان الہی کی ارواح جو بارگاہ قدس میں رہتی ہیں, صبح و شام کلام حق تعالیٰ سنتی اور بہشت دنیا میں اپنے مکانات کو دیکھتی رہتی ہیں. اور اولیاء اللہ کی ارواح جو جمال الہی کے مشاہدے اور کشف حقیقت کے مقام میں ہمیشہ غرق رہتی ہیں.
تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات کی بیوٹی کو آبزرو کر رہے ہیں, ان کو ڈسکلوجر ملتا ہے اور وہ ریئل ڈسکلوجر ہے, اور وہ اس ریئل ڈسکلوجر میں ہی ہمیشہ وہ ڈائیو کرتے رہتے ہیں اور اسی میں وہ ڈراؤن ہوتے رہتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا, اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز سے سیٹسفائی بھی نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑا اسٹیشن ہے. یعنی ان کے لیے جنت بھی پھر اس درجے پہ اللہ کا غیر ہے. اور دا صاحب فرماتے ہیں درویشوں کی ارواح جو فنا کے محل میں قرب حاصل کیے ہوئے ہیں ان کے اوصاف و احوال تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ جمال سرمدی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح درویش ہیں. بائی دا وے درویش اولیاء سے نیچے ہیں, اولیاء سب سے اوپر ہیں. درویش ویسے بھی جو کیٹیگری ہوتی ہے جو دا صاحب نے ہمیں سکھائی ہے اس میں اولیاء اللہ سب سے اوپر ہیں, درویش اس کے مقابلے میں ایون شاید عارفان الہی بھی درویش سے اوپر ہی ہوں جو اوور آل کیٹیگری دا صاحب بناتے ہیں. جیسے اگلا مطلب وہ ناموں کے لیول پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ درویشوں کی بھی جو ان کی اپنی ایٹریبیوٹس تھیں, نیگیٹو ایٹریبیوٹس, وہ انائلیٹ ہو چکی ہیں, وہ رب تعالیٰ کے قریب ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کے ایٹریبیوٹس جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس تھے وہ ختم کر دیے, جو نیگیٹو سٹیٹس تھے وہ ختم کر دیں, اور اللہ نے اپنی بیوٹی ان کو دکھائی اور وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو گناہ گار تو ڈارکنس میں پھنسے ہوئے ہیں, پرہیزگار پہلے آسمان پر ہیں, مرید جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر ہیں, اہل احسان جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں, اہل وفا جو ہیں وہ اللہ کی ٹروتھفلنس کے کرٹن میں ہیں, جو شہید ہیں ان کو تو ایک اسپیشل وہ اللہ نے پرندے عطا کیے ہوئے ہیں, جو اللہ کے عاشق ہیں وہ بھی اللہ کے نوری کرٹنز میں ہیں, جو عارف ہیں لیکن وہ صرف اللہ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو صرف اللہ کے علاوہ اور کسی میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے, اور وہ ادھر بھی ادھر ہی ہیں. یہ ویسے بائی دا وے ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک تقریر میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ غالباً حضرت بشر حافی کا سنایا کہ حضرت بشر حافی تھے یا کوئی بزرگ تھے, جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کسی اور بزرگ کو جو اسی درجے کے تھے, حارث معاص بھی ہے اس طرح کے, تو ان کو دیکھا اور وہ پھر کسی زندہ بزرگ کی خواب میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ جو پہلے مرا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں یہ یوں اللہ کو ہی دیکھ رہا ہے, اور اس نے جنت اور جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر ایک نظر غلط بھی نہیں ڈالی, اور وہ وہیں پر ہے اور وہ اسٹیشنری ہے. انہوں نے یعنی دوسرے بزرگ نے خواب میں آ کے اپنے مرید کو یہ بتایا. تو وہ بات جو ہے داتا صاحب کی اس بات سے جڑتی ہے. یہاں سے پڑھ کے اس سیکشن کو پڑھ کے جو بات ابھی سمجھ آ رہی ہے, ایک ہے اللہ کا نالج. اللہ کے نالج میں اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا, مطلب اللہ تو ٹائم سے ہی باہر ہے نا. جب ہم اسیوم کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہماری طرح پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا پابند ہے. اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سے پاک ہے. تو ہم اپنی ازمپشن اللہ پہ پروجیکٹ کر کے پھر ایک مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسٹیکل پلین پہ اللہ کو نالج ہے, اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہونا ہے, اور وہ اللہ تو اٹرنل ناؤ میں اللہ کے سامنے وہ ہو چکا ہے آلریڈی. ہم اپنے پلین پہ اگر بات کریں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریشنل پلین بنے گا. ریشنل پلین کے مطابق جو دا صاحب گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ کی ڈیڈز کے ریوارڈ میں آپ کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے. جو آپ نے اس دنیا کے اندر ڈیڈز کی تھی اس میں اللہ رب العزت کی مشیت سے زیادہ آپ کے عمل کا بھی دخل ہے. اللہ کو آلریڈی پتہ ہے آپ کون ہے, لیکن جب آپ نے اپنے فری ول سے بدی کو اختیار کیا تو آپ کی روح نے یہاں کر صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس کی پنشمنٹ میں اللہ نے آپ کو ڈارکنیس عطا کی. آپ نے محنت کی, اس کی ریوارڈ میں آپ کو پہلا آسمان ملا. اس سیکشن میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, میں پھر کیا بات کر رہا ہوں, ہم اللہ کے اینگل سے چیزوں کو نہیں سمجھ رہے, وہ اینگل ہمیں نہیں پتا. ہیومن اینگل سے اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو دادا صاحب جیسے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں یہ ہماری ڈیڈز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایلیویشن یا ہماری ڈی جنریشن ہے. اگر روح اس عالم میں اچھے طریقے سے کام کرتی تو اللہ اس کو ایلیویٹ کر دیتے,
اور اگر وہ برے طریقے سے کام کرتی، کیونکہ مرید کون ہے؟ جو ارادہ کر رہا ہے اللہ کی طرف جانے کا، اس کو ایلیویٹ کیا گیا ہے. تو سنر ہے وہ، اس نے اپنی اختیار سے، چوائس سے سن کے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے اس کو ڈارکنیس دی. ہیومن لیول کے اوپر یہ آرگومنٹ یوں ہے. ہم جو اللہ کے لیول پر سوچ کر اور اس کو ریزالو کرنے لگے ہیں، وہ جکسا پزل ریزالو نہیں ہو سکتی. اور جو اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابھی دا صاحب اگلا چیپٹر ہم کل پڑھیں گے یا آج شروع کریں گے، آئی ڈونٹ نو، اس میں دا صاحب کہیں گے کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ تم عقل کے لیول پر ایک آرگومنٹ لاؤ گے اور تم اس سے سیٹسفائی ہو جاؤ گے کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ اسی آرگومنٹ کا ریبٹل بھی تمہیں عقل کے لیول پہ دے دے گا کچھ ہی عرصے میں، شاید اسی وقت، اور وہ تم کہو گے یہ چیزیں تم بیک ٹو اسکوئر ون آ گئے ہوں گے. دا صاحب فرماتے ہیں، اب یہ دا صاحب نے سارے ہمیں 10 اسٹیشن بتا دیے ہیں. دا صاحب فرماتے ہیں مشائخ سے روایت کی جاتی ہے، یعنی جو گرینڈ صوفی ماسٹرز ہیں، ان میں سے ہر ایک نے ارواح کو ان مدارج اور ان کے احوال کی جدا جدا صورت میں دیکھا ہے اور یہ روا ہے. اب دا صاحب نے ایک اور بات کر دی کہ ابھی میں نے تمہیں 10 وہ بتائے ہیں ایک بزرگ کے اسٹیشنز، لیکن اور صوفی بھی گزرے ہیں اور انہوں نے اسپرٹس کو مختلف لیولز اور مختلف اسٹیٹس میں دیکھا ہے، ان کے علاوہ بھی. تو مختلف اسپرٹس کا مختلف اسٹیشنز پہ یا مختلف اسٹیٹس میں ہونا یہ جائز ہے. مطلب اب دا صاحب نے ایک اور بات کر دی جو چیزوں کو اور کلیریفائی تھوڑا سا کر دے گی کہ یہ 10 اسٹیشنز بھی سبجیکٹیو ان نیچر ہیں. حضرت ابو بکر واسطی نے چیزوں کو یوں دیکھا، اور طرح سے بھی اور اولیاء اللہ نے دیکھا ہے، آبزرویشن اور بھی ہے. تو یہ صرف فائنل لسٹ نہیں ہے. مشائخ سے روایت کی جاتی ہے ان میں سے ہر ایک نے ارواح کو ان مدارج اور ان کے احوال کی جدا جدا صورت میں دیکھا ہے اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ روح موجود ہے اور ایک لطیف جسم ہے، سو اس قابل ہے کہ دیکھی جائے، اور حق تعالیٰ جب اور جس طرح چاہے اپنے برگزیدہ بندوں کو دکھا دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اسپرٹ از اے سٹل باڈی اور وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور اللہ اس کو جیسا اسٹیشن عطا کرے. فائنل لسٹ نہیں میں دے رہا، لیکن مختلف اسٹیشنز اور بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے دیکھے ہیں. میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ ہماری زندگی اور ہمارا قیام و ثبات سب اللہ تعالیٰ کے سبب سے ہے. اب یہ وہ روح ہماری کریٹر نہیں ہے، یہ وہ اٹرنل نہیں ہے. اس آرگومنٹ کو بھی تھوڑا سا ریبٹ کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہماری زندگی، جو ہمارا قیام ہے، ہمارا ہونا ہے، ہمارا ثبات ہے، ہماری ریلیٹیولی جو بھی ہم کہہ لیں پرماننس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہے. جو ٹیمپرری سی ایک پرماننس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سبب سے ہے. اور ہمیں زندہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اٹ از این ایکشن آف اللہ تعالیٰ. یعنی اسپرٹ کی وجہ سے ہم زندہ نہیں ہیں، وہ بغیر اسپرٹ کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. ہم اسی کے پیدا کرنے اور حکم کی وجہ سے زندہ ہیں، نہ کہ اس کی ذات و صفات کی وجہ سے. ہم ڈیوائن ایسنس سے دور ہیں، ہم ڈیوائن ایٹریبیوٹ سے بھی دور ہیں. ہم میں سے کوئی شخص، چاہے وہ نبیوں کی جماعت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ڈیوینٹی کلیم نہیں کر سکتا. ڈیوینٹی کلیم کی تو آپ فارغ ہیں. ڈیوینٹی صرف اللہ، ڈیوائن صرف وہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر الائیو ہیں تو وہ جو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں نا وہ قرآن کی آیت کو کہ اس نے اپنے میں سے روح پھونکی، اور اس کو فزیکل اور لٹرل سینس میں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی تو روح ہے. دس از قرآن، قرآن میں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اللہ کا ایکشن ہے، اور ذات اور صفات کے لیول پر ہم اللہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہیں. ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی برج ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیوینٹی تک جاتا ہو. نہیں، نو. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ سے، ہمیں زندہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. ہم اسی کے پیدا کرنے اور حکم کی وجہ سے زندہ ہیں، نہ کہ اس کی ذات و صفات کی وجہ سے. اور ملاحدہ یعنی جو الحاد اختیار کیے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ملحد سے، ہاں،
ملاحدہ اور روحیوں کے تمام اقوال، روح کو جو پوجتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں روحیوں کو، روحیوں کے تمام اقوال جو روح کے متعلق ہیں سب غلط اور باطل ہیں، سب فراڈ ہے. اور لوگوں میں من جملہ اور بڑی گمراہیوں کی ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ وہ روح کو قدیم کہتے ہیں، اگرچہ عبارت کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. ہائے، کہتے ہیں کہ کہتے نہیں ہیں یہ لینگویج کے لیول پر، میننگ یہی ہوتا ہے کہ روح اٹرنل ہے اور ہم روح کا پروڈکٹ ہیں. عبارت کہتے ہیں عبارت کے لیول پہ، ٹیکسٹ کے لیول پر چونک جاتے ہیں نا، رک جاتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں، اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روح اٹرنل ہے، مگر یہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان شارٹ بڑی گمراہیوں میں صوفی تم نے کیا بننا ہے، تم تو گمراہ ہو. بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ روح کو قدیم اٹرنل گاڈ کہتے ہیں، اگرچہ عبارت کو بدل دیتے ہیں، اگرچہ لفظوں میں نہیں کہتے، لیکن اصل میں میننگ کے لیول پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک گروہ اسے نفس اور حیولہ کہتا ہے، دوسرا گروہ نور و ظلمت. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ روح کو نفس بھی کہہ دیتا ہے، نفس بمانے جان کے بھی استعمال ہوتا ہے، لائف، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، نفس جان کے میننگز میں بھی استعمال ہوتا ہے. حیولہ حیولہ توصیف صاحب کیا ہوگا؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو جان اور وہ کہہ دیتے ہیں. دوسرا گروہ اسے نور اور ظلمت، یعنی یہ لائٹ اور ڈارکنس کا یہی سورس ہے روح. طریقت کے جھوٹے مدعی، دا فیک کلیمنٹس، فنا یا بقا یا جمع اور تفرقہ کہتے ہیں. یہ ہم نے دونوں ٹرمز پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، فنا اور بقا اور جمع اور تفرقہ. ایسی ہی طمع کی ہوئی جھوٹی اور بے اصل عبارات بنا کر ان سے اپنے قول کی تزیین کرتے ہیں. تزیین ڈیکوریٹ کرنے کو کہتے ہیں، آراستہ کرنا. آپ 4 بندوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ساؤنڈ دیٹ آئی ایم اے فلاسفر، اور مجھے بہت سمجھ آ گئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپرٹ کو قدیم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو کیسے کاؤچ کرتے ہیں اپنی لینگویج کو، کیسے یہ جی فنا اور بقا کا معاملہ ہے نا، یہ جمع اور تفرقہ کا معاملہ ہے نا، یہ جناب جی نور و ظلمت کا معاملہ ہے نا، یہ لائف اور وہ شیڈو کا معاملہ ہے نا، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. او نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سینگز کو جو کہ فیک ہیں، بے اصل عبارات جن کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، جس کی فاؤنڈیشن ہی بے بنیاد، اس کو ڈیکوریٹ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ صوفی لوگ اس گروہ ملحدین سے بیزار ہیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، داتا صاحب نے جب تصوف کا چیپٹر لکھا تھا تو صوفی داتا صاحب کے ہاں کامل ترین درجہ ہے، جو ٹاپ پہ پہنچ گیا اس کو صوفی کہتے ہیں، اور جو بگنرز ہے اس کو متصوف کہتے ہیں، اور ایک فیک ہوتا ہے جس کو مستصوف کہتے ہیں. تو ہم سب ویسے تو کسی شمار قطار میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسپائر کر رہے ہیں تو ہم متصوف ہیں، اور داتا صاحب صوفی ہیں. صوفی پرفیکٹ لوگوں کو کہتے ہیں دا صاحب کے ہاں. ہاں، ہمارے ہاں تو ہر بندہ صوفی ہو گیا جی، انہوں کی پتہ صوفی ہے. جی جی، مطلب ان میں وہ گرپ رکھتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں صوفی دا پرفیکٹ صاحبان کمال، صاحبان احسان، ایکسلنٹ لوگ، وہ اس گروہ، یہ گروہ نہیں ہے، گروہ ملحدین ہے، یہ وہ اس سے بیزار ہیں. کیونکہ ولایت اور محبت الہی کی حقیقت کا ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوا درست نہیں. وہ لوگ ولایت پر، ڈیوائن لو پر گفتگو نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم نہیں ہے. تو یہ ہم سب بھی ویسے ٹارگٹ دا صاحب نے چپیڑ مار دی ہم سب کو بھی کہ بھائی معرفت جب نہیں ہے تو کیوں تم لوگ ایسے صوفی ڈسکورسز کر مر رہے ہو. تو
تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں ولایت پر اور ڈیوائن لو پہ اور ان کو ثابت کرنا یہ صاحبان معرفت کا کام ہے, عارفوں کا کام ہے. تم لوگ چپ ہی رہو تو بہتر ہے. اور دادا صاحب نے کل بھی یہ کہا تھا, آج پھر کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ جب بھی وہ اسلامک تھیولوجی پڑھائی جاتی تھی, جو پہلا ٹاپک سمجھاتے ہیں جو کہ بڑا ہی ان کے لیے بیسک بھی ہے اور فنڈامنٹل بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم, وہ ہے کہ قدیم کس کو کہتے ہیں, حادث کو کس کو کہتے ہیں. اور وہ قدیم کی ساری کنڈیشنز وہ ایسے آپ کو یاد کرواتے ہیں جیسے آپ کے خون یہ دوڑ ہے وینز کے اندر. تو یہ ان کے لیے بیسک بات ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جو بندہ, جو شخص قدیم اور حادث میں تمیز نہ کر سکے, لیسن نمبر 1 جس کو نہیں آتا, جو کچھ وہ کہے جہالت کی وجہ سے کہتا ہے. اور عقل مند لوگ جاہلوں کی باتوں کی طرف رغبت نہیں کیا کرتے. جب کوئی شخص قدیم اور حادث میں تمیز نہ کر سکے, جو کچھ وہ کہے جہالت کی وجہ سے کہتا ہے. اور عقل مند لوگ, عقل مند لوگ جاہلوں کی باتوں کی طرف رغبت نہیں کیا کرتے. تو دادا صاحب کہتے ہیں ان دونوں جھوٹے گروہوں کے خیالات کا اور ان دونوں باطل فرقوں کا جو مقصود تھا وہ کسی حد تک گزشتہ 2 فصلوں میں بیان ہو چکا. اگر اس سے زیادہ معلوم کرنے کی حاجت ہو تو میری دوسری کتابوں میں تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں طوالت مقصود نہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں, دادا صاحب نے 18 کتابیں لکھی تھی. ایک کتاب منہاج الدین, اس کا تذکرہ کیا, اور وہ بڑے درجے کی شاید کتاب تھی, اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق غائب کر دی. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دوسری بکس کو دیکھیں, وہاں پر میں نے اور بھی ڈیٹیل میں کانورزیشن کی ہے. یہاں پر میرا مقصد جو ہے وہ بریوٹی کے ساتھ بریفلی چیزوں کو بتانا ہے. دادا صاحب کہتے ہیں اب میں حجابوں کا اٹھ جانا. دادا صاحب کی کتاب کا ٹاپک ہے نا کشف المحجوب. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کا ریڈر ہے, اگر اس کے اندر ایک آنیسٹی ہے, اس کے اندر ایک اللہ سے ملنے کی جستجو ہے, سچی نیت ہے, دنیا کی نیت نہیں ہے, اور اس پر ٹیمپرری پردہ ہے, اللہ کی وہ مہر نہیں ہے, تو یہ کتاب اس کی ہیلپ کرے گی. یہ کتاب ایک وسیلہ, ایک وہیکل, ایک کیٹلسٹ بنے گی اس کے لیے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اب میں حجابوں کا اٹھ جانا, معاملات طریقت کے ابواب, اہل تصوف کے حقائق عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ اس کتاب میں بیان کرتا ہوں. دادا صاحب کہہ رہے ہیں اب میں ویلز کیسے لفٹ ہوں گے, طریقت کے معاملات کیا ہیں, واٹ آر دا اسپریچول میٹرز, اہل تصوف کے حقائق, ان کی مسٹریز کیا ہیں, وہ میں کیسے بیان کروں گا. ریشنل آرگومنٹس, عقلی دلائل, اور نقلی دلائل, ٹرانسمیٹڈ آرگومنٹس جو روایت سینہ بسینہ بتائے گئے ہیں, میں ان دونوں کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا. اب میں حجابوں کا اٹھ جانا, معاملات طریقت کے ابواب, اہل تصوف کے حقائق, عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ اس کتاب میں بیان کرتا ہوں, تاکہ مقصود کے جاننے کا طریقہ تم پر آسان ہو جائے, تاکہ تم آبجیکٹو تک پہنچ سکو, اور آبجیکٹو اللہ تعالیٰ ہیں. اور انکار کرنے والوں میں سے جس کو دلی بصیرت حاصل ہو, یعنی وہ جو تصوف کا انکار کرتا ہے لیکن اندر سے خیر ہے اس کے اندر, اگر وہ اس کو پڑھ لے تو وہ اس راہ طریق کی طرف واپس آ جائے. یعنی اگر ویسے کوئی بھٹک گیا ہے, ویسے خیر والا ہے, تو وہ جو پڑھے تو وہ واپس آ جائے, اور مجھے اس کے سبب سے دعائے خیر اور ثواب حاصل ہو. یعنی اگر بھٹکا ہوا واپس آئے گا تو میرے لیے دعا کرے گا نا. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم گریڈی فار دیٹ دعا, میں وہ دعا چاہتا ہوں, میں حریص ہوں اس کے لیے. تو مجھے اس کے سبب سے دعائے خیر اور ثواب حاصل ہو, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو, اگر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ میرے ساتھ کریں. اللہ رب العزت حضور داتا صاحب کی روح پر اپنا کرم خصوصی فرمائے, ان کے درجات جو پہلے ہی بڑے بلند ہیں ان پہ مزید بلند کرے, اور حضرت علی اجویری کے صدقے ہماری توحید کو کامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضور غاز پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا غوث اعظم دستگیر. الصلاۃ والسلام علیکہ یا داتا صاحب. مصائب کو چھپانا ایک خزانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یعنی عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ مصائب کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ اے مخلوق کی طرف اپنے مصائب کی شکایت کرنے والے، تجھے مخلوق سے شکایت کرنا کیا فائدہ دے گا؟ مخلوق نہ تجھے نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ تجھے نقصان دے سکتی ہے، اور جب تو ان پر اعتماد کرے گا پس تو مشرک ہو جائے گا، اور وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے دروازے سے دور کر دیں گے اور تجھے اس کے عذاب میں ڈال دیں گے، اور اس سے تجھے حجاب میں ڈال دیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو جائے گا۔ اے جاہل، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے طلب کرتا ہے، تو یہ تیری من جملہ جہالتوں میں سے ایک جہالت ہے۔ تو مصیبتوں سے رہائی کے لیے مخلوق سے شکایت کرتا ہے۔ تجھ پر افسوس کہ جب یہ حریص کتا تعلیم پا کر شکار کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے حریص اور طبیعت کو ترک کر دیتا ہے، اور یہ پرندہ باز شکرا بھی تعلیم کی بدولت اپنی طبیعت کے مخالفت کرتا ہے اور شکار کھا لینے کی اپنی عادت کو ترک کر دیتا ہے، پس تیرا نفس تو تعلیم کے زیادہ لائق ہے۔ تو اپنے نفس کو سکھا اور سمجھا تاکہ وہ تیرے دین کو نہ کھا لے اور پارا نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں خیانت نہ کرے۔ نفس کے پاس مومن کا دین اس کا گوشت اور خون ہے۔ نفس کو تعلیم دینے سے پہلے اس کی مصاحبت نہ کر، اور جب تعلیم پا لے اور سمجھنے لگے اور مطمئن ہو جائے تو اس وقت اس کا ساتھ دے، اور جہاں کہیں بھی متوجہ ہو تمام حالتوں میں سے تو اسے جدائی اختیار نہ کر، اس کے ساتھ رہ۔ اور جب نفس مطمئن ہو جائے اور بروئے بار عالم بن جائے تو اس مقسوم پر راضی بن جائے گا۔ تو تقدیر سے اس کے پاس آئیں گے تو گیہوں کے میدے اور جو کی روٹی میں کچھ فرق نہ سمجھے گا۔ نفسانی لذت اس سے دور ہو جائے گی اور اس کو افاقہ کرنا کھانے سے زیادہ پیارا معلوم ہوگا، اور کار خیر اور اطاعت و ایثار پر وہ تیری موافقت کرنے والا ہو جائے گا، اور اس کی طبیعت بدل جائے گی، سخی اور کریم اور دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تو آخرت سے بار رغبت اور مولا تعالیٰ کا طالب گار بنے گا تو وہ بھی تیرے ساتھ اس کا طالب بنے گا، اس کے دروازے کی طرف چلے گا۔ پھر اس وقت تیرے پاس سابقہ امر خداوندی آئے گا اور تجھ سے کہے گا، اے فاقہ کرنے والے، کھا لے اور اپنی پیاس کو بجھا لے۔ عقل مند طبیب اللہ کے ہاتھ یا اس کے حکم سے ہی کھانا کھاتا ہے اور ہمیشہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کی بات کو قبول کرتا ہے اور اپنی حرص اور رغبت کو اس کی موجودگی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اے حریص، اے جلد باز، وہ کھانا جو تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے تیرے سوا کس کی طاقت ہے کہ وہ اس کو کھا لے؟ اسے تیرے سوا کوئی نہیں کھا سکتا۔ جو لباس، مکان، سواری اور عورت تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، ان کو تیرے سوا استعمال کرنے اور لینے اور پہننے کی کون قدرت رکھتا ہے؟ پر یہ تیری جہالت اور نادانی ہے۔ نہ تجھے قرار ہے، نہ عقل، نہ ایمان اور نہ وعدہ خداوندی کو سچا سمجھنا۔ اے جلد باز مردود، جب تو کسی کریم شخص کا کام کرے گا پس اس کا ادب کر اور اجرت کو طلب نہ کر، پس وہ دونوں تجھے بغیر مانگے اور بغیر بے ادبی کے حاصل ہو جائے گی۔ جب وہ کریم تجھے دیکھے گا تو نے حرص اور مانگنے اور بے ادبی کو چھوڑ دیا ہے، تو تجھے دوسرے مزدوروں میں جو کہ تیرے ساتھ کام کرتے تھے میں ممتاز بنا دے گا اور تجھے خوش کر دے گا اور دوسروں کی بنسبت تجھے بلند جگہ پر بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اعتراض اور منازعت کا ساتھی نہیں ہے، وہ تو حسن اور ادب اور سکون ظاہر و باطن اور موافقت دائمی کا ساتھ دینے والا ہے۔ وہ ہر شخص جو تقدیر خداوندی کی موافقت کرتا ہے، اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت نصیب ہوتی ہے۔
عارف باللہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا اور اس کے ساتھ قائم رہنے والا ہے، نہ کہ اس کے غیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی موافقت کرنے والا ہے، نہ کہ اس کے غیر کے لیے۔ اسی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے مردہ ہے۔